السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان 2026 کا ببرکت مہینہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار فرشتے بھی کرتے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے دلوں کو ہلا دے گا۔ اگر ہم پورا رمضان روزہ رکھیں لیکن قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہمارا روزہ قبول ہی نہیں ہوا، ذرا تصور کریں، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، نیند بھی قربان کی، مگر ثواب نہیں ملا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، وہ ایک بڑی غلطی جس کی وجہ سے روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھوکے رہو تاکہ کمزور ہو جاؤ، بلکہ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی رمضان کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! اس حدیث کو سن کر دل کانپ جانا چاہیے، یعنی روزہ رکھا لیکن ثواب نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک سب سے بڑی غلطی ہے، زبان کو قابو میں نہ رکھنا۔ جی ہاں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی کرنا، تانا دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو روزے کی روح ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے عمل نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوچئے، اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں، گھر میں غصہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم واقعی روزہ دار ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے سے تشبیہ دی ہے، لیکن افسوس، افطار سے پہلے گھروں میں بیٹھ کر رشتہ داروں کی برائیاں، دوستوں کے کردار پر باتیں، سوشل میڈیا پر تبصرے، یہ سب ہمارے روزے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ لیکن آج بازاروں میں لڑائیاں کیوں؟ ٹریفک پر گالیاں کیوں؟ گھروں میں چیخو پکار کیوں؟ کیا یہ رمضان کا اثر ہے یا ہمارے نفس کا غلبہ؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ خاص ہے، یہ مہینہ عام نہیں، لیکن اگر ہم اپنی زبان، آنکھ اور دل کی حفاظت نہ کریں تو ہم خود اپنی برکتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک سچا سوال آج خود سے پوچھو، کیا میرا روزہ صرف عادت ہے یا عبادت ہے؟ کیا میں رمضان میں بدلتا ہوں یا پھر کیلنڈر بدلتا ہے؟ میرے بھائیوں، رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آتا ہے، اگر رمضان گزر گیا اور ہم نہ بدلے تو ہم خسارے میں ہیں۔ آج اسی لمحے نیت کریں، نمبر 1 جھوٹ نہیں بولیں گے، نمبر 2 غیبت نہیں کریں گے، نمبر 3 گالی نہیں دیں گے، نمبر 4 نماز کی پابندی کریں گے، نمبر 5 قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ یہی اصل رمضان ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ کو ایک ایسا منظر دکھانا چاہتا ہوں جو دل کو ہلا دے۔ ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہے، سورج سروں کے اوپر ہے، پسینہ انسان کو ڈبو رہا ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص خوف میں ہے، اور اسی میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رمضان کو صحیح طریقے سے گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی اس دن انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اور بچوں سے بھی بھاگے گا، سب اپنے اپنے اعمال میں ہوں گے۔ اب سوچئے، اگر ہمارا نام پکارا جائے اور کہا
کہا جائے یہ وہ شخص ہے جس نے رمضان میں روزے رکھے لیکن اس کی زبان گندی تھی، یہ غیبت کرتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مفلس وہ جس کے پاس ماں نہ ہو، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس کی نیکیاں لے کر دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یعنی ہم روزے رکھیں لیکن لوگوں کے حقوق ماریں تو قیامت میں ہمارے روزوں کا ثواب دوسروں کو دے دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں بھائیوں، زبان کا گناہ چھوٹا لگتا ہے لیکن اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک کلمہ کہتا ہے جس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی لیکن وہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ ہم مذاق میں بات کہتے ہیں، ہم غصے میں بات کہتے ہیں، ہم ہنسی میں بات کہتے ہیں لیکن وہی الفاظ ہمارے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک نئی آزمائش ہے سوشل میڈیا۔ روزہ دار ہے لیکن نمبر 1 فیس بک پر لڑائیاں، نمبر 2 واٹس ایپ پر غیبت، نمبر 3 یوٹیوب پر بے حیائی، نمبر 4 انسٹاگرام پر فضول ویڈیو۔ تو روزہ کیسے کامل ہوگا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کب کام آتی ہے؟ جب انسان اسے صحیح استعمال کرے۔ اگر سپاہی ڈھال ہاتھ میں لے کر بھی دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور حفاظت نہ کرے تو ڈھال کیا کرے گی؟ اسی طرح روزہ رکھ کر بھی ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں تو روزہ ہمیں کیسے بچائے گا؟ تو کیا رمضان نے ہمیں بدلا؟ اصل کامیابی یہ ہے لیکن اہم سوال، اگر رمضان کے بعد ہم پہلے جیسے ہی ہو جائیں۔ نمبر 1 رمضان کے بعد بھی نماز جاری رہے، قرآن پاک کی تلاوت جاری رہے، زبان کی حفاظت جاری رہے۔ اگر رمضان ختم ہوا اور نیکی بھی ختم ہو گئی تو سمجھ لیں ہم نے رمضان کو صرف مہمان سمجھا، استاد نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق مل جانا قبولیت کی علامت ہے۔ اگر رمضان کے بعد آپ کا دل گناہ سے نفرت کرے، آپ کو نماز چھوڑنے پر تکلیف ہو، آپ کی زبان خود بخود رک جائے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا روزہ قبول کیا۔ میرے بھائیوں، رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا تو ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں نہ ملا۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ، آج وہ قبروں میں ہیں، ان کی جگہ آج ہم بیٹھے ہیں۔ کیا ہم تیار ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اس ویڈیو میں سنا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، ہم نے جانا کہ زبان کی بے احتیاطی، غیبت، جھوٹ اور ظلم روزے کو ضائع کر سکتے ہیں۔ ہم نے قیامت کا منظر بھی دیکھا، مفلس کی حدیث بھی سنی۔ اب وقت ہے فیصلہ کرنے کا۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اگر آخری ہو تو کیا ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں جیسے ہمارا روزہ قبول نہ ہوا ہو؟ آئیے آج نیت کریں کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن پاک سے تعلق مضبوط کروں گا۔ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرما، ہماری زبان کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمیں سچا روزہ دار بنا دے اور ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکی پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدے مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی روزہ بچ جائے۔ اور ہمارے چینل آؤ اسلام کی باتیں سب کچھ سیکھیں پر اگر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب کر لینا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز روز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہیں، اسلامی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔